حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. آج سے 600-650 سال پہلے کے محدث. مسلم شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے. بہت بڑے اللہ والے. وہ توبہ قبول کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 شرطیں بیان کرتے ہیں. توبہ اگر کسی کی قبول ہونی ہے تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1، جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے. نمبر 2، جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ پر وہ نادم اور شرمندہ ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مسلمان ہوں، اللہ کا نام لینے والا ہوں. نمبر 3، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں آئندہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا، پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ میں ایسا کوئی گناہ نہیں کروں گا. یہ 3 شرطیں اگر ہوں گی میری اور آپ کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ نہیں. لیکن اگر کسی نے کسی بندے کا کوئی حق لیا ہوا ہے، کسی سے قرض میں پیسہ لیا ہوا ہے، کسی کی امانت اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، تو پھر اس کی توبہ ان 3 شرطوں کو پوری کرنے سے بھی قبول نہیں ہوگی. بلکہ ایک 4تھی شرط اس کے اندر شامل ہے. وہ کیا ہے؟ جس بندے کا حق لیا ہے اس کو واپس کرو، جس بندے کا مال لیا ہے اس کو واپس کرو اور اس سے معافی مانگو کہ میں نے تجھے وقت پر ادا نہیں کیا ہے، اور اگر ادا کرنے کی حیثیت باقی نہیں رہی تو اس سے معافی تلافی کرا لو کہ بھائی میں نے تجھ سے لیا تھا، اللہ کے واسطے معاف کر دے، میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے معاف کر دے. سامنے والے نے رحم کھا کر کے معاف کر دیا اور پہلے کی 3 شرطیں پائی گئیں، ٹوٹل 4 شرطیں پوری ہوئیں، تب جا کر کے اس کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی. اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے لیکن کسی بندے کا حق اس کے ذمہ ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. زمزم پی پی کر کے دعا مانگے، قبول نہیں ہوگی. دوسرے کا حق ہے وہ ادا کر، دوسری عبادتیں قبول کر لوں گا، اس کا جو حق تیرے پاس ہے جب تک واپس نہیں کرے گا تجھے معاف نہیں کیا جائے گا، حساب ہوگا تجھ سے.